سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ یاد رکھنا چاہیے میری مائیں بہنیں، آپ کے بچوں کے لیے آپ کی گود ہے۔ اس دنیا میں جتنے اللہ والے بنے اور قیامت تک جتنے اللہ والے بنیں گے، ایک بڑی وجہ ان کی ماں کی تربیت کا رہا، ایک بڑی وجہ ان کی ماں کی تربیت۔ آج کی عورتوں میں بچوں کی تربیت کا پورا احساس نہیں ہے، مکتب سے دور، تعلیم سے دور۔ یاد رکھنا چاہیے میری مائیں بہنیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دی، مکتب نہ بھیجا، مدرسے میں نہ ڈالا، مدرسہ تو ایک الگ بات ہو گئی، ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم مکتب میں ضرور بھیجیں، علماء کی صحبت میں اپنے بچوں کو بچپن سے رکھیں۔ اگر ہم نے نہیں رکھا، یاد رکھنا میری مائیں بہنیں، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ آپ نہ میں، آج ہم ہیں، ہم سے پہلے ہمارے بڑے تھے، ماں باپ تھے، وہ چلے گئے، ان سے پہلے ان کے ماں باپ تھے، وہ چلے گئے، ایک وقت آئے گا ہمیں بھی جانا ہے۔ میری مائیں بہنیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمارے بچوں کی زبان پر سورہ فاتحہ تک نہیں ہوگی۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں غالباً مجلس یا بیان کے بعد ایک نوجوان نے اپنا روتا ہوا قصہ سنایا۔ میں تو سن کر حیران، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، مولانا میں نے اپنے ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، میں نے اپنے ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وجہ پوچھنے پر کہنے لگا، مسجد کے صحن میں نماز جنازہ ہو رہی تھی، میں وضو خانے کے پاس کھڑے ہو کر منظر دیکھ رہا تھا، میں نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا۔ تو میری مائیں بہنیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، ضرور دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دیں، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اپنے بچوں کو امانت دار ڈاکٹر بنائیں، اپنے بچوں کو امانت دار پروفیسر بنائیں، اپنے بچوں کو امانت دار وکیل، انجینئر، جو بنانا چاہیں بنائیں، لیکن علم دین ضرور سکھائیں، علم دین ضرور سکھائیں، علم دین ضرور سکھائیں، ورنہ آپ کی اپنی زندگی ایسے گزرے گی کہ بچے بڑے ہونے کے بعد، آپ دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تو بہت دور کی بات، بچوں کی زبان پر پہلا کلمہ اور بسم اللہ تک نہیں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، خصوصی توجہ۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں سفر میں جانے کا موقع ملا تو پتہ چلا، ایک مولانا صاحب نے کارگزاری بتلائی کہ ایک نوجوان بچے نے 17 سال کے بچے کی عمر، اپنے دوست کو رات 11 بجے گھر پر بلایا، دونوں گھر کے چھت پر گئے، موبائل میں مشغول ہو گئے، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، باپ کو غصہ آیا، رات کے 2 بجے بیٹا اب تک سونے کے لیے نہیں آیا۔ باپ غصے میں گھر کے چھت پر گیا، ایک تماچا بیٹے کو لگایا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، رات کے 2 بج گئے اب تک سونے کے لیے نہیں آئے۔ دیکھو میری مائیں بہنیں، جب بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے، اور ان موبائلوں نے تو پوری عظمت ختم کر دی۔ 17 سال کے بچے نے اپنے باپ کے ایک مار کو، تماچے کو برداشت نہیں کیا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، رات کے 2:30 بجے اسی 17 سال کے بیٹے نے
اپنے دوست کا سہارا لے کر اپنے باپ کا مرڈر کر دیا۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ انسان کی صحیح تربیت قرآنی ماحول سے بنتی ہے، علماء کی صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے، مکتب کے نظام سے، مدرسے کے ماحول سے انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مرشد عالم حضرت پیر غلام حافظ نقشبندی غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، انسان کا اس دنیا میں انسان بن کر پیدا ہونا آسان، لیکن حقیقی معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل میں کارٹون، پھر ان کارٹونوں میں ٹام اینڈ جیری، موٹو پتلو۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھنا، اللہ نے بچوں کا نظام ایسا بنایا کہ بچہ بچپن میں جن چیزوں کو بار بار دیکھتا ہے ان چیزوں کو کیچ کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ اور ان کارٹونوں میں ہوتا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، مقابلہ، مخالفت، مارا ماری، جھگڑا۔ میری مائیں بہنیں جب بچہ بچپن سے کارٹونوں میں یہ دیکھے گا، جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو یاد رکھنا، کسی کے ساتھ لڑے نہ لڑے، کسی کی مخالفت کرے نہ کرے، سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلا جھگڑا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا۔ اور میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اس کا وبال اور یہ قصور بچے کا نہیں بلکہ ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی۔ میری مائیں بہنیں، پھر ہوتا ایسے گئے کہ بچہ جب ضد کرنے لگتا ہے، ہم کسی اللہ والے کے پاس، اپنے شوہروں کے پاس ایک بوتل پانی دے کر بھیج دیتے ہیں کہ جی دم کر دیں۔ بچہ ضد کر رہا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ میری مائیں بہنیں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جس موبائل کی وجہ سے 9-10 سال تک بچے کو ہم نے بگاڑا ہو، یہ ایک بوتل پانی اس بگاڑ کا کیا مقابلہ کر پائے گا؟ اس لیے میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا کریں۔ اس دنیا میں جتنے بڑے بنے، سب کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین، پورا عرب ان کے سامنے جھک گیا۔ ان کی ماں اتنی دعا کرتی تھی کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، بہن کیوں اتنا دعا کرتی ہو؟ کیا اپنے بیٹے کو وقت کا نبی بنا کر رکھو گی؟ کہتی تھی، اگر اللہ تعالیٰ نبوت کا دروازہ کھلا رکھتے، میں اللہ سے اتنا دعا مانگتی کہ اپنے بیٹے کو نبی بنائے بغیر نہ چھوڑتی۔ تو میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے بڑا کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا تربیت کے اعتبار سے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں میں ایمان کی عظمت نہیں، نماز کی عظمت نہیں، ماں باپ کی عظمت نہیں، خاندان کی عظمت نہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے ہمارے گوا میں ایک جگہ پر دیکھا، ایک بچی نے کچھ غلط کام کیا، 8ویں میں پڑھنے والی بچی، ماں بیوہ، ماں کو غصہ آیا تو ڈانٹنا شروع کر دی۔ اس 8ویں میں پڑھنے والی نوجوان بچی نے، جس کی عمر 12-13 سال ہوگی، 7-8 لوگوں کے سامنے زور سے تماچا اپنی ماں کو لگایا، کہنے لگی کہ اپنے کام سے کام رکھ۔ میری مائیں بہنیں، جب تربیت صحیح نہیں ہوگی تو بچے اس طرح کا رول ادا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں، جب عورت کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دادی بنتی ہے، نانی بنتی ہے، ساس بنتی ہے۔ دادی نانی بننے کے بعد تو اپنے نسلوں میں محبت باقی رہتی ہی ہے، لیکن ایک فتنہ ساس بہو کا گھر گھر کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ۔
میری مائیں بہنیں، بہوؤں کو چاہیے وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا مقام و مرتبہ دے، اور ساس کو چاہیے وہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کا مقام و مرتبہ دے۔ جس گھر کے اندر ساس اپنی بہو کو اپنا دشمن سمجھے، بہو اپنی ساس کو اپنا دشمن سمجھے، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، برائیاں ہوں، گالیاں ہوں، تو یاد رکھنا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا، واپسی تھی، ٹرین کا وقت ہو رہا تھا، نکل رہا تھا، گھر کے میزبان روتے ہوئے آئے، کہنے لگے گھر کے مستورات میں بیان کریں۔ میں نے کہا اب تو نکلنے کا وقت ہے، اب کیا بیان کروں؟ کہنے لگے 2 سال ہو گیا میری بیوی اور میری بہو آپس میں بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ میری مائیں بہنیں، کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ایماندار ہو کر اپنے بیٹے کی بیوی سے اور اپنے شوہر کی ماں سے اس طرح کے آپس میں برائیاں، غیبتیں، بدگمانیاں، دلوں میں حسد، کدورت، اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک نہ دیا جائے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ان فتنوں سے بچیں۔ اب تک کسی کی برائی کی ہو، اپنی بہو کو گالیاں دی ہو اور بہو نے ساس کی شان میں گستاخی کی ہو، اب ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو ایک دوسرے کے لیے بڑا رکھا کریں۔ اسی طرح 5 وقت نماز پڑھیں، تلاوت کریں، پردے کا اہتمام کریں، پردے کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اس دنیا میں اللہ کی ایسی بندیاں گزری جنہوں نے اپنے جسم کا تو بہت دور کی بات، اپنے کپڑوں کا بھی ایسا پردہ کیا کہ کپڑے دھونے کے بعد ایسی جگہ نہیں سکھاتے تھے جہاں کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑے۔ میری مائیں بہنیں، پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ہمارے شریعت میں عورت کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسے اتنا چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی غلط انسان دیکھ نہ لے، کوئی اٹھا کر لے نہ لے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں، اسلام نے پردے کا نظام اسی لیے رکھا، پردے کو بوجھ نہ سمجھنا۔ بعضے کہتے ہیں ہمیں کون دیکھے گا، آنکھیں ہماری صاف، دل ہمارا صاف۔ یاد رکھنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتے ہیں کہ کون سی بندی میری کتنی اطاعت کر رہی ہے۔ اور اسی طرح میری مائیں بہنیں، گھر کے کام کاج میں جو بھی کام کاج ہو، جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بستر لگانا، اٹھانا، غرض یہ کہ خلاصہ یہ کہ جتنے کام کاج ہیں اپنے کام کاج میں اپنی زبان کو خالی نہ رکھیں، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ بیجاپور کے قریب ایک علاقے میں مجلس کے لیے جانا ہوا، وہاں پتہ چلا اللہ کی ایک ایسی بندی جو روزانہ 1 قرآن پاک پڑھتی ہیں، روزانہ 1 قرآن پاک۔ تو میری مائیں بہنیں، آج بھی دنیا میں اللہ کی ایسی بندیاں ہیں جن کا روزانہ 5 پارے، 3 پارے اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں جتنی باتیں بتائی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے میرے ساتھ پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ میری مائیں بہنیں، آج کے بعد تقوی والی زندگی گزارے، گناہوں سے بچے،
سنت والی زندگی اپنائیں. مزید اسی طرح گھر کی جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں 100% اسلام اور دین نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گلے کا مسئلہ پھر مغرب کا بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مائیں اور میری بہنیں، حضرت والا کا لگاتار مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں بیان ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح آج بعد نماز مغرب مرکز عثمانیہ عرسی کرے میں مرد حضرات میں بھی بات ہے اور حضرت کے مختلف مقامات پر بہت دنوں سے بات ہونے کی وجہ سے تھوڑی طبیعت خراب ہے. اس لیے ہم شہر عرسی کرے علماء کرام معافی کی درخواست چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت نکال کر ہماری ایک حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس مقام تک آپ پہنچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح اور دیگر جتنی بھی مجالس منعقد ہوتی ہیں ان تمام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں اور بہت زیادہ اپنے بچوں پر فکر کریں کہ ان کی تربیت ٹھیک طرح سے ہو جائے. اگر بچوں کی تربیت ٹھیک طرح سے ہو جائے گی تو یقینی بات ہے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو الحمدللہ سب سے پہلے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کس طرح کہ وہ بچے والدین کی پرواہ کرنا جانیں گے، والدین کے حقوق کو جانیں گے دینی تعلیم کی وجہ سے. دنیاوی تعلیم کے اندر اس طرح نہیں سکھایا جاتا کہ والدین کی اس طرح تربیت کیا کرو. بہت سارے واقعات بے شمار اس دنیا کے اندر وجود میں آ چکے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے امریکہ اس طرح دیگر ممالک ہندوستان کے باہر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھیج دیتے ہیں. آخر میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ بچے جن پر کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے باپ کی جنازے کی نماز تک پڑھنا نہیں آتا ان کو. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے مکاتب کی فکر کریں اور دینی درسگاہیں اور علماء اکرام کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھیجا کریں اور اپنی بھی اصلاح کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر عرسی کرے کے اندر علماء اکرام کی آمد و رفت کے لیے راستے کھولیں. بس حضرت والا بھی دعا فرمائیں گے. تجربہ حافظ صاحب یہی ہے، عورتیں ہمیشہ لیٹی آتی ہیں. میں نے گوا میں ہمارے وہاں ماہانہ مجلس کا نظام چلتا ہے. پہلی مجلس میں غیبت کے بارے میں بیان کرتا 1 گھنٹہ. میرے اہلیہ مجھ سے کہنے لگی بات دعا کے بعد سب سے پہلے غیبت ہی شروع ہوئی. دعا کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ عیبوں کے پردہ پوشی فرما. بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے مجرم ہیں. اللہ جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں. اللہ آپ کا کھاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا پہنتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں. اللہ یہ زبان مانگنے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ اللہ ہمارے جیسے آپ کے لاکھوں بندے، لیکن آپ جیسا پیارا رب ہمارے پاس نہیں. اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آئندہ کے لیے تقوی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما. موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ وقت دور نہیں جس گھر میں بیٹھ کر ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، قبرستان چھوڑائیں گے. اللہ موت کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ جس قبرستان میں دن کے اجالے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں وہاں رات کی تنہائیاں گزارنی ہیں. اللہ ہم تو اتنے کمزور، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کر پائیں گے. اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہمیں مچھر کاٹے برداشت نہیں ہوتا، قبر میں موجود سانپ بچھوؤں کے ڈھسنے کو کیا برداشت کر پائیں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما. ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، بچوں کو معاف فرما، رشتہ داروں کو معاف فرما. دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان فرد کو معاف فرما. اللہ آج کے اس مجلس کو قبول فرما کر ہماری زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے فرما. اللہ زندگی یوں ہی گناہوں میں گزرتی جا رہی ہے، ڈر لگتا ہے اسی حالت میں اگر موت آ گئی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ یہاں جتنے مستورات جمع ہیں ایک ایک کو قبول فرما، ان کی خوشیوں سے بڑھ کر خوشیاں عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ یہاں آئی ہوئی ایک ایک بہن کو ان کی خوشیوں سے بڑھ کر خوشیاں عطا فرما. عزت میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، تقوی میں برکت عطا فرما. اللہ جب تک دنیا میں رہیں آپ کے نام پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.